ان حالات میں تبدیلی کے لیے اللہ پر بھروسہ کرنا بہت ضروری ہے، اللہ پر بھروسہ۔ اور یہ خاص طور پر آج کل جو ہمارا معاملہ چل رہا ہے نا، جو پاکستان انڈیا کا، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعد وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اللہ اگر تمہاری مدد کرے تو تم جنگ جیت سکتے ہو، تم سے کوئی جیتے گا نہیں۔ اللہ اگر تمہیں یہ صحابہ کرام کو اس دور میں تھا، مومنین کو تھا، اور ہر دور کے مسلمانوں کے لیے، اللہ اگر تمہیں رسوا کر دے تو تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ آج جو جنگ کا معاملہ بنا ہوا ہے، اللہ کی قسم رونا آتا ہے۔ اگر ہو گئی نا جنگ تو نتائج اچھے نہیں ہوں گے، کیونکہ ہماری قوم کی من حیث الجملہ حالت وہی ہے، اس کبر میں، اس بطر میں مبتلا ہے جو اس دور میں قریش کا تھا۔ جب بدر کے میدان میں آئے تھے، بطرا ورئاء الناس، بڑے اکڑتے ہوئے، بڑے لوگوں کو دکھاتے ہوئے، ناچ گانیاں والے ساتھ لے کر آئے ہوئے تھے، کھیل تماشا ہو رہا تھا کہ آج تہس نہس کر کے جائیں گے۔ 1000 ہیں ادھر، 313 ہیں۔ ایک لمحے کے اندر سٹی گم ہوئی تھی۔ زین لهم الشیطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم۔ جنگ کے موقع پر یہ کھیل تماشے، مذاق، میمز بنانا، تفریح کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک تو پہلے جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، لا تتمنوا لقاء العدو، جنگ کی تمنا اور خواہش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب سامنا ہو جائے تو پیٹ پھیر کر مت بھاگنا، پھر اینٹ سے اینٹ بجا دینا، اللہ کی مدد آئے گی۔ ہماری قوم نے تو تماشا، میں جہاں سے بات شروع کی تھی نا، قوم کی تربیت ہی اس میڈیا نے، جو میں نے بات کی تھی، آگے چل کے بات کرتا ہوں، میڈیا نے کس طریقے سے ہمارے ذہنوں پر تسلط اختیار کیا ہے کہ ہم کس طریقے سے بے غیرتی اور بے ایمانی پر اترا ہے، ہمیں ہوش ہی نہیں۔ مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے جنگ کو، تفریح بنا کے رکھا ہوا ہے، اور ہنس رہے ہیں کس بنیاد پر کہ ہم تو جنگ جیت جائیں گے، ہمارے پاس تو ایٹمی طاقت ہے۔ اللہ کا یہ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ احد میں بدر کی وجہ سے کچھ چیزیں تھیں اور کچھ مخالفتیں، آپس کے اختلاف، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، یہ جنگوں کے موقع پر خاص طور پر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننا یہ لازمی ہوتا ہے۔ آپس کے اختلاف تمہاری ہوائیاں گم کر دیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کب تمہارے پیروں سے زمین کھنچ گئی۔ یہ میدان حنین میں پہنچے تھے، یہ 313 تھے، ہم جیتے تھے، آج 12,000 ہیں، ہمیں کون ہرا سکتا ہے؟ ایٹمی طاقت ہے نا، کون ہرا سکتا ہے؟ 2019 میں ان کے جہاز مار گرائے تھے، آج دیکھو انڈیا آ کر دکھائے۔ ہماری نسل کے ذہنوں میں تو یہ بیٹھ چکا ہے کہ جیتیں گے تو ہم، یہ ہم جو ہے نا اللہ ایک سیکنڈ میں نکلواتا ہے۔ حنین کے موقع پر لوگوں کے ذہن میں بات تھی، اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہیں اپنی کثرت پر بڑا ناز تھا، اپنی تعداد پر، قوت پر بڑا ناز تھا، فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت، یہ طاقت، یہ تعداد تمہارے کسی کام نہ آ سکی، ایک سیکنڈ کے اندر یہ زمین تم پر تنگ پڑ گئی تھی، بھاگنے کو جگہ نہیں مل رہی تھی۔ ایسے حالات اللہ نے مسلمانوں پر کر دیے تھے، کیونکہ جنگیں اللہ کی مدد سے جیتی جاتی ہیں، اور جنگوں کے موقع پر یہ کھیل تماشا، مذاق، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اللہ کے لیے نسلیں بھی سمجھیں، ہم بھی سمجھیں، سمجھ میں آئے، کیونکہ اگر کچھ مدبیڑ ہوتی ہے تو اللہ ہمیں سبق سکھا دے گا۔ قانون اللہ کے یہاں برابر ہے، وہ اللہ کے لاڈلے نہیں ہیں، لیکن ہم بھی بے غیرت بنے ہوئے ہیں، ہمارے اندر بھی غیرت ایمانی نہیں ہے۔ کون ہے ہم میں سے جو اللہ سے دعا مانگ رہا ہے؟ کون ہے اللہ سے جو اللہ سے مدد مانگ رہا ہے؟ کون ہے جو سلامتی کی بات کر رہا ہے؟ کون ہے جو خیر کے کلمات کہہ رہا ہے؟ کون ہے جس کو اللہ پر بھروسہ ہے؟ ایک مذاق، تماشا، ٹھٹا بنا ہوا ہے۔ بچوں کی، نوجوان نسل کی میڈیا نے تربیت یہ کی ہے۔ اللہ پر بھروسہ، اللہ کی مدد، دعائیں، التجائیں، یہ ہے ہی نہیں۔ اللہ نے پھر کہہ دیا ہے، ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ اگر تمہاری مدد کرے گا کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، لیکن اللہ اگر تمہیں رسوا کر دے، وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو کون ہے پھر اللہ کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو کر تمہاری مدد کر سکے؟ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس لیے تبدیل کیجیے اپنے رویوں کو، اپنے انداز کو، اپنے اسالیب کو۔ یہ حرکتیں خاص طور پر جو نوجوان نسلوں میں کسی کام نہیں ہیں۔